آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی ایک عظیم المرتبت دینی پیشوا ہے۔ نہ صرف عراق بلکہ دنیا بھر میں ان کے کروڑوں مقلدین ہیں۔ موصوف کا تقوی، ان کا علم، ان کی دانشمندی اور فہم و ذکا نے بے شمار مسلمانوں اور غیر مسلمین کو ان کا مرید اور مقلد بنا دیا ہے۔ آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کا تعلق علماء دین کے ایک متقی اور پرہیزگار خاندان سے ہے۔ انہوں نے استدلال پر مبنی علوم اور دینیات کی تعلیم کئی ممتاز اور نامور علماء دین سے حاصل کی۔ ان کی پرورش اور تربیت ایک مثالی نوعیت کے حامل دینی اور مذہبی خاندان میں ہوئی۔ موصوف کے والد کا نام سید محمد باقر تھا اور ان کے جد امجد تھے مشہور شخصیت سید علی۔ آیت اللہ العظمی سیستانی نے 5 سال کی عمر ہی میں قرآن مجید کی تعلیم شروع کی۔ اس سلسلے میں آقائے مدیر کی والدہ نامی ایک نیک خاتون نے ان کی مدد کی۔ جلد ہی انہیں ایک مذہبی درسگاہ میں شریک کیا گیا جہاں انہیں پڑھائی لکھائی، بنیادی ریاضیات اور جغرافیہ کی تعلیم دی گئی۔ مرزا علی آغا ظالم سے خوش نویسی کا ہنر سیکھنے کے بعد وہ درسگاہ سے فارغ التحصیل ہوئے۔ سن 1360 ہجری کے ابتدائی حصے میں انہوں نے حوزے کے بنیادی درس لینے شروع کیے۔ اس دوران موصوف نے جن کتابوں کا بغور مطالعہ کیا ان میں سیوطی کی شرح الفیہ، ابن ہشام کی مغنی، تفتزانی کی متول، مقامات علی تبریری اور شرح النظام سر فہرست ہیں۔ اس درسگاہ میں نیشا پوری جیسے عالم و فاضل ان کے ایک معلم تھے۔ شرح لمعہ اور قوانین نامی کتابوں کا درس انہوں نے سید احمد یزدی سے حاصل کیا، جنہیں نہنگ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس دور کی نامور عالم شیخ ہاشم سے انہوں نے سطح کے درجے کی کتابوں مثلا مکاسب، رسائل اور قیافے کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے فلسفے کی کئی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا۔ ان کتابوں میں شرح منظوم سبزواری، شرح اشراق اور صدر المتعلمین کی اسفار شامل ہیں۔ ان کتابوں کا درس انہوں نے آیسی مرحوم سے حاصل کیا۔ شواق الالہام کا درس انہوں نے شیخ مجتبیٰ قزوینی سے حاصل کیا۔ خدائی تعلیمات کے بارے میں انہوں نے علامہ مرزا مہدی اصفہانی سے بکثرت معلومات حاصل کیں۔ درین اثنا مرزا مہدی اشتیانی اور مرزا ہاشم قزوینی کی درسگاہ میں خارج کے لیکچرز میں شرکت کی۔ 1368 ہجری کے اواخر میں آیت اللہ سیستانی نے قم میں سکونت اختیار کر لی تاکہ وہاں فقہ اور اصول کی تعلیم کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ قم میں وہ اس دور کے 2 عالم و فاضل علماء کی تعلیمات سے فیض یاب ہوئے۔ ایک تھے سید حسین طباطبائی اور دوسرے تھے کوہ کماری۔ سید طباطبائی فقہ اور اصول کے موضوعات پر لیکچر دیا کرتے تھے اور مؤخر الذکر کے لیکچرز کا موضوع تھا صرف فقہ۔ قم میں قیام کے دوران وہ علامہ سید بہبہانی سے خط و کتابت کرتے رہے۔ پھر آیت اللہ نے قم کو خیر بات کہا اور نجف اشرف کے لیے روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے 40 کے دن وہ کربلا پہنچے۔ نجف اشرف پہنچ کر انہوں نے آیت اللہ خوئی اور شیخ حسین حلی کے لیکچرز میں شمولیت شروع کر دی۔ لیکچرز کا موضوع فقہ سے مربوط تھا۔ یہ سلسلہ عرصے دراز تک جاری رہا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ آیت اللہ سید محسن الحکیم اور آیت اللہ شہرودی کے لیکچرز میں بھی شرکت کرتے رہے۔ سن 1380 ہجری میں وہ اپنے وطن مشہد کے لیے روانہ ہوئے تاکہ وہیں قیام پذیر ہو جائیں۔ اسی سال آیت اللہ خوئی اور شیخ حلی کی طرف سے پروانہ جات جاری ہوئے اور
تصدیق کی گئی کہ آیت اللہ سید علی الحسینی السیستانی اجتہاد کے درجے کو حاصل کر چکے ہیں، یعنی دینی معاملات میں قانونی فیصلے صادر کرنے کے قابل بن چکے ہیں۔ اسی دوران شہرت یافتہ عالم شیخ آغا بزرگ تہرانی نے سند جاری کی اور علم رجال کے میدان میں، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرنے والے محدثین کی سوانح حیات کے علم کے تعلق سے آیت اللہ سیستانی کی مہارت کی سراہنا کی گئی۔ سن 1381 ہجری میں وہ نجف اشرف لوٹ آئے اور فقہ کے موضوع پر لیکچرز دینے کے ساتھ ساتھ ریسرچ کا کام بھی شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ حوزہ نجف کے کچھ پروفیسرز نے آیت اللہ خوئی کو مشورہ دیا کہ وہ مذہبی حاکم اعلیٰ کے عہدے اور نجف کی دینی درسگاہ کے ڈائریکٹر کے لیے کسی عالم کو تیار کرے۔ لہذا آیت اللہ العظمی سیستانی کو ان کی قابلیت، صلاحیت، موزونیت، ان کے علم اور بے داغ کردار کو مد نظر رکھ کر منتخب کیا گیا۔ اس طرح امام خوئی کی زندگی ہی میں مسجد خضرا میں نماز جماعت کی قیادت آیت اللہ سیستانی کے سپرد کی گئی۔ یہ سن 1408 ہجری تھا۔ آیت اللہ سیستانی سن 1414 ہجری تک اپنا فرض نبھاتے رہے اور پھر اس مسجد کو بند کر دیا گیا۔ سن 1384 ہجری میں آیت اللہ سیستانی پہلی بار فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ پھر سن 1405 اور 1406 میں وہ دوسری اور تیسری بار حج بیت اللہ سے سرفراز ہوئے۔ آیت اللہ سیستانی سند یافتہ اجتہاد ہیں۔ وہ ایک مثالی نوعیت کی ذہانت کے مالک ہیں۔ علماء اور محدثین کی سوانح حیات پر انہوں نے بہت باریکی سے ریسرچ کی ہے۔ حوزے کے علومی موضوعات کے نظریات سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ علوم کے میدان میں آیت اللہ سیستانی اور شہید محمد باقر صدر کے درمیان ہمیشہ مسابقہ رہا۔ اس امر کی تصدیق آیت اللہ خوئی اور علامہ شیخ حسین حلی نے بھی کی، جنہوں نے سن 1960 عیسوی میں 2 الگ الگ سرٹیفکیٹس کے ذریعے آیت اللہ سیستانی کے درجہ اجتہاد کو پہنچنے پر تصدیق کی مہر ثبت کی تھی۔ مذکورہ دونوں بلند پایہ علماء دین نے آیت اللہ سیستانی کی شخصیت اور ان کے علم کی سراہنا کی۔ یہ کہنا نامناسب نہ ہوگا کہ اس وقت تک آیت اللہ خوئی نے اپنے شاگردوں میں آیت اللہ سیستانی کے ماں سوا صرف حوزہ مشہد کے سربراوردہ عالم آیت اللہ شیخ علی فلسفی کے علم اور اجتہاد کی واضح طور پر تعریف کی تھی۔ علاوہ بری مشہور علامہ شیخ آغا بزرگ نے سن 1960 عیسوی میں آیت اللہ سیستانی کے نام روانہ کردہ ایک مراسلے میں ان کی ذہانت، قابلیت اور علم رجال اور احادیث پر مکمل عبور کو قابل تحسین بتلایا تھا۔ یاد رہے کہ ہمارے آقا آیت اللہ سیستانی کو یہ بلند درجہ اور مقام اس وقت حاصل ہوا جب ان کی عمر صرف 31 سال تھی۔ آیت اللہ سیستانی ایک عالی ظرف، منکسر مزاج اور متقی انسان ہیں۔ وہ امام کے ایک سچے اور مستحق نمائندے ہیں اور سارے معاملات میں قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہیں اور انہی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وہ ایک معمولی قسم کے گھر میں رہتے ہیں جہاں معمولی سا فرنیچر ہے۔ وہ انتہائی سادہ اور کم قیمت لباس پہنتے ہیں۔ نجف اشرف کے علماء ان کے منصفانہ رویے اور ان کی مساوات پسندی کی کھل کر تعریف کرتے ہیں۔ سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آیت اللہ سیستانی نے ہمیشہ دوسروں کی رائے کا احترام کیا ہے۔ بے پناہ علم اور تجربے کی دولت کے باوجود
وہ دوسروں کے ساتھ بڑی منکسر مزاجی اور شائستگی سے مسائل اور موضوعات پر بحث کرتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی ہر قسم کے تنازع سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کی رائے کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے۔ ان کی بات چیت میں انکسار اور نرمی صاف نظر آتی ہے۔ وہ ہر عالم کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی ہمیشہ اپنے طلباء کو سوالات پوچھنے اور دقیق ریسرچ کرنے کی صلاح دیتے ہیں تاکہ سچائی کی منزل تک پہنچا جا سکے۔ ان کا اصرار ہے کہ دوسرے علماء دین کا مکمل احترام کیا جائے۔ آیت اللہ سیستانی صرف ایک فقیہ ہی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت ہیں۔ وہ اکثر و بیشتر معاصر علوم اور معاشروں سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کی رائے اور ان کے خیالات موجودہ دور سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ انہیں بین الاقوامی سیاسی اور اقتصادی حالات کا پورا علم رہتا ہے۔ نجف اشرف کے کچھ اساتذہ کا کہنا ہے کہ آیت اللہ سید نصر اللہ مستنبط کی وفات کے بعد کئی علماء دین نے آیت اللہ خوئی سے گزارش کی تھی کہ وہ مذہبی حاکم اعلیٰ کے مقام کو زندہ اور پر اثر بنائے رکھنے کے لیے حوزہ نجف کی کسی اہم شخصیت کا انتخاب کریں۔ آیت اللہ خوئی نے بالکل صحیح طور پر سید علی سیستانی کو ان کی دانشمندی، غیر متزلزل پالیسی، خوش اخلاقی اور ان کے علم اور دیگر خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منتخب کیا۔ اب آیت اللہ سیستانی اسی محراب سے نماز پڑھانے لگے جہاں سے آیت اللہ خوئی اپنی زندگی میں پڑھایا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آیت اللہ سیستانی نے آیت اللہ خوئی کے مدرسے میں تحصیل علم بھی شروع کر دی۔ ایک مدت بعد انہوں نے آیت اللہ خوئی کے رسالے کے بارے میں ایک مقالہ بھی لکھا۔ آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی کے جنازے میں جن 6 شخصیتوں نے شرکت کی ان میں آیت اللہ سیستانی بھی شامل تھے۔ مرحوم آیت اللہ کے نماز جنازے کی رسم بھی آیت اللہ سیستانی نے ہی ادا کی۔ آیت اللہ خوئی کی وفات کے بعد سیستانی ہی واحد مرجع وقت بن گئے۔ مرجع وقت کی حیثیت سے موصوف نے اپنے فرائض انجام دینے شروع کیے اور مسجد خضرا کے اسی کلاس روم میں لیکچرز دینے شروع کیے جہاں مرحوم آیت اللہ خوئی پڑھایا کرتے تھے۔ آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، بالخصوص عراق، خلیج فارس اور بر صغیر ہند کے علاقوں میں۔ سارے عالم اسلام کے علماء اور مجتہدین میں آیت اللہ سیستانی کو ایک نمایاں اور بلند مقام حاصل ہے۔ نجف اشرف اور قم کی درسگاہوں میں موصوف بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آیت اللہ سیستانی نے درجہ خارج میں فقہ، اصول اور سوانح حیات کا درس 34 سال پہلے دینا شروع کیا تھا۔ انہوں نے مکاسب نامی کتاب پر بکثرت مباحثہ کیا اور لیکچرز دیے۔ علاوہ بری طہارت، عبادت، عدل، خمس اور فقہ کے دیگر موضوعات مثلاً تقیہ، الزام اور سود خوری وغیرہ پر بھی ان کے لیکچرز قابل تحسین تھے۔ اسلامی قوانین پر لکھی گئی ان کی کتاب شریعت اسلامیہ اخلاقیات اور روحانیت کے تعلق سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور ہدایت نامہ بن گئی ہے۔ اس عظیم عالم اور مسلک اہل البیت کے پیروکار نے ISIS اور جبہت النصرہ جیسی شیطانی دہشت گرد تنظیمات کے ہاتھوں عراق کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر اور تباہ ہونے سے بچانے میں بڑا اہم اور نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب شیعہ سنی اتحاد دشمنوں کی خطرناک سازشوں کا شکار ہو کر پارا پارا ہونے کی دہلیز پر تھا، آیت اللہ سیستانی نے
دونوں کو متحد ہونے کی پرزور اپیل کا دلیرانہ قدم اٹھایا۔ اس عظیم شیعہ عالم دین نے اپنی حکمت اور کوششوں کے ذریعے شیعہ اور سنی دونوں مسلمان بھائیوں کو خانہ جنگی کی آگ میں کودنے اور ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے سے روکا۔ آج کے دور میں جب دشمنان قوم مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا زہر پھیلانے میں سرگرم ہیں، ایسے میں یہ متقی عالم دین اپنے عمل اور قرآنی تعلیمات اور اہل البیت کی ہدایات کے ذریعے بڑی بہادری کے ساتھ اسلام کا دفاع کر رہا ہے۔ سن 2007 عیسوی میں شیعہ اور سنی مسلمانوں میں کچھ تشدد پسند تخریبی عناصر نفرت اور دشمنی کا زہر پھیلا رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو وہ مرتد کہنے سے تک گریز نہیں کر رہے تھے۔ ان تخریب پسند گروہوں کا یہ مقصد تھا کہ وہ امت مسلمہ میں پھوٹ پیدا کریں، شیعہ اور سنی بھائیوں کو آپس میں لڑا کر ملک میں افراتفری پھیلائیں۔ ایسے نازک اور خطرناک ماحول میں آیت اللہ سیستانی کا وہ مشہور تاریخی خطبہ آج بھی سب کو یاد ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا، شیعہ عوام اپنے سنی بھائیوں کو بھائی نہیں بلکہ اپنی روح کہیں۔ شیعہ اور سنی عوام کی عقیدوں میں در حقیقت کوئی فرق نہیں۔ میں سارے عراقیوں کا، چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ، خادم ہوں۔ میری محبت سب کے لیے یکساں ہے۔ بے شک اسلام پیار و محبت کا مذہب ہے۔ انہوں نے شیعہ عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے حقوق کا تحفظ کرنے سے قبل اہل سنت کے سماجی اور سیاسی حقوق کا تحفظ کریں۔ پھر سن 2014 عیسوی میں IS کے دہشت گردوں نے عراق میں نسل کشی اور قتل عام کا ہولناک ماحول بنا رکھا تھا۔ ایک ہی دن میں 1700 نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا کیونکہ ان کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا۔ رفتہ رفتہ سینکڑوں سنیوں، عیسائیوں اور یزیدیوں کا بھی قتل عام ہونے لگا کیونکہ وہ IS کے تکفیری نظریے کے مخالف تھے۔ عراق کی حالت ناگفتہ بہ تھی اور وہ دنیا سے مدد کی درخواست کر رہا تھا۔ ایسے نازک غیر محفوظ امتحانی دور میں آیت اللہ سیستانی نے کربلا میں اپنے نمائندے کے ذریعے اعلان کروایا کہ جو مرد صحت مند اور جنگ لڑنے کے قابل ہیں وہ ہتھیار اٹھائیں اور سرکار کی فوجوں کے شانہ بشانہ عراق کا دفاع کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وقت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ سارے عراقی عوام متحد ہو جائیں۔ آیت اللہ کے اس فرمان کے نتیجے میں عوامی متحدہ افواج عالم وجود میں آئیں، جو آج بھی IS کے خلاف عراقی فوجی دستوں کی جنگی کارروائیوں میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لے رہی ہیں اور عراقی عوام کے ماسوا عراق میں موجود مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہی ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے کہ دنیا آیت اللہ سید علی سیستانی کو عراق کے منجی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آیت اللہ سیستانی آج بھی کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ہدایت کے چراغ روشن کر رہے ہیں۔